حضرت ابو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باصالت ہوئی نا، کہتے کہ میں اس وقت حجرہ آمنہ کے اندر موجود تھی. کہتے میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے ستارے بھی حجرہ آمنہ کے قریب ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. آسمان کے ستارے بھی حجرہ آمنہ کے قریب ہو چکے ہیں. کہتے ہیں مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان کے ستارے ہم پہ نہ گر جائیں. میرا وجدان یہ کہتا ہے اے ابو عاص کی والدہ، وہ ستارے گرنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ ستارے مصطفیٰ کی بارگاہ سے خیرات لینے کے لیے آئے تھے. سونے محبوبہ جڑی ساڑے اندر چمک اور دھمک ہے نا، ابھی تو اڈے نور دے صدقے نارے آج کائنات تو تھی تشریف لے آ چکے ہیں. اسی اور مزید روشنی حاصل کرنے واسطے تھوڑی بارگاہ چ آ گیا. مصطفیٰ آمد مصطفیٰ صحرائے والضحا تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. کہتے ہیں کہ وہ آسمان کے ستارے بھی مصطفیٰ کی بارگاہ سے خیرات لینے کی ہے. اس لیے آج ہمارے سنیے کو بچے بھی کہتے ہیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. اللہ پاک بھی قرآن مجید فرماتا ہے لقد جاءکم من اللہ نور. لوگ کہتے ہیں جی حضور نور سن یا بشر سن، یعنی کہ اختلاف کرتے ہیں. یہ ہر بندہ اپنا اپنا ایک ذہن رکھتا ہے. وہ کسی پنجابی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، اس نے کہا کہ تینوں بشر سے سنو نور دسے فرق اپنی اپنی اکھ دائے انہوں دس دائے نور حقیقت دا جندہ عشق بصیرتاں رکھ دا. سانو نور لسے فرق اپنی اپنی اکھ دائے. پیا ہویا مدینے دی گلی اندر اوتے کتھ بھی دوستو لکھ دائے. کٹا کملی والے دے جوڑے انڈا سرما ناز فقیر دی اکھ دائے. صدقے یا رسول اللہ. تینوں بشر دسے سانو نور دسے فرق اپنی اپنی اکھ دائے. میرے امام نے کیا کہا؟ صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے بارا نور صدے کا لہنے نور کا آیا ہے تارا نور کا. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور دی بارگاہ چے آئے نا تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل میں آیا تو دس تیری عمر کتنی ہے؟ سبحان اللہ. کتنی سونے محبوبہ بلے دے زلفاں والیا، ودوہا دے مکھڑے والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، سونے مدینے والیا. سبحان اللہ. عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں اپنی عمر دا اندازہ کوئی نہیں، اینا ضرور پتا ہے کہ آسمان تے ایک ستارہ چمکدا سی جڑا 70,000 سال تو بعد چمکدا سی، ان میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکے ہیں. مصطفیٰ کریم نے اپنا امامہ شریف پیچھے ہٹایا نا تو پریشانی تو نور چمکیا. عرض کیتی سونے محبوبہ ہے ہی نور سے جڑا میں آسمانہ تے دیکھنا سا. میرے امام کیا فرماتے ہیں کہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر
ہے بول بالا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سبحان اللہ سونے محبوبہ لوکی نام منن تو تانوں نور نہ منن جب منن تے آن تو تہاڈی نسل پاک دے وچ ہر ایک بچے نے نور مان لے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چچا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی چھوٹے جیسے نا جدو پنگوڑے وچ تسی لیٹے ہوئے سی تے میں ویکھیا کہ آسمان دے چودھری دا چاند چمک رہا سی جدن نوں تہاڈی انگلی جاندی نا چاند بھی ادھر ہی چلا جاندا سی. سبحان اللہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ چاچا اینی عجیب گل تے ایں دے نال عجیب گل نہ سناؤ. عرض کی تھی سونے محبوبہ کیڑی گل ہے؟ فرمایا کہ جدوں میں اپنی ماں دے پیٹ وچ سا نا تے لوہے محفوظ تے چلن والے قلم دی آواز میں سن لینا سا. میں نے کہا جڑا محبوب ماں دے شکم دے وچ ہوئے تے لوہے محفوظ تے چلن والے قلم دی آواز سن لیندا ہے خدا دی عزت دی قسم اور محبوب گنبد خضر تو ساڈا درود و سلام ہی سن لیندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے امام کیا فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھا دے مہد میں. کہ سونے جو تسی پنگوڑے چ لیٹے سی نا جدھر انگلی کردا سی چاند ادھر ہی جھک جاندا سی. چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھا دے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا. اپنے امام نے کلام دا آخری شعر پڑھ کی اجازت کیونکہ میرے امام نے کلام ہی جو بھی لکھا ہے اس کے اندر اخیر کر کے رکھا کیونکہ میں خود رضوی ملانگا کہ جدوں پھر میں اعلیٰ حضرت پڑھنا شروع کیا میں نے جمعے میں ایک دن کہا میں نے کہا یہ تو اعلیٰ حضرت کی شان ہے اور ان کے یہ کلام کی شان ہے کہ اگر میں کم علم بندہ اگر اس کی تشریح کرنا شروع کر دوں اعلیٰ حضرت کے کلام کی میں نے کہا راتاں بیت جان کئی مہینے گزر جان تو میں اگر بڑے بڑے علماء کرن تے پوری زندگی لنگ جان. اعلیٰ حضرت کے ایک شعر پہ ہم تقریر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے یا مصطفیٰ کی حدیث کو بیان کیا. میرا امام کوئی اب چھوٹا تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام محمد رضا خان کو افریقہ سے 111 سوال پوچھے گئے. کنے 111 سوال نے پوچھے گئے نا ان کا نام رکھا فتاوی افریقہ مل جاتا ہے. 111 سوال امام احمد رضا نو افریقہ تو کیتے گئے. افریقہ کا سفر بلا کنا 1880 کلومیٹر بریلی تو انڈیا تو این جی بنگلہ دیش تو این جی پاکستان تو افغانستان تو برما تو بڑے بڑے علاقوں تو اعلیٰ امام محمد رضا کو مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں. اور ہمارے یہ پنجاب یونیورسٹی کے اپنا ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر ظہور احمد اظہر ان کا نام ہے کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے جو پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب میں نے اعلیٰ حضرت کا رسالہ پڑھا نا جو آپ نے کرنسی نوٹ پہ لکھا ہے کہ سکے دے کے تے پیسے لے لینا یا تھوڑے پیسے دے کے تے بہتے پیسے لے لینا یعنی کہ 500 کا نوٹ دے کے وہ زیادہ کرنسی لے لینا چھوٹے چھوٹے نوٹ
اس پہ جو آپ نے رسالہ لکھا کہ دیکھو نا سکوں کا ایک اپنا وزن ہے، نوٹ کا ایک اپنا وزن ہے، اس پہ وہ علماء کا اختلاف تھا، آپ نے اس پہ ایک رسالہ لکھا۔ کہتے جب میں نے یہ رسالہ پڑھا نا، ڈاکٹر ظہور احمد اظہر پنجاب یونیورسٹی کے یہ اپنا وہ پروفیسر ہے، میرے استاد علامہ ڈاکٹر فضل حنان سعیدی کے بھی استاد ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے رسالہ پڑھا میں دنگ رہ گیا کہ امام احمد رضا کو میں نے جس علم میں دیکھا ہے ہر علم کے اندر امام ہی نظر آیا ہے۔ آپ نے 1000 تصانیف کی ہیں، کوئی رسالے کئی تصانیف آپ نے کیا۔ کنز الایمان شریف آپ کو قرآن پاک کی صورت میں کنز الایمان شریف پڑھا کرو ویڈیو، کنز الایمان شریف وقت میرے پاس ہوتا نا میں تم دس دا کہ کنز الایمان دے کی فائدے نے تو تجھے ترجمے پڑھنے والے کی نقصان ہوندے نہیں، وقت کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام مہدی رضا خان کی کیا کہیں، آپ فرماتے ہیں اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، صبح طیبہ بٹتا۔ ہماری تقریر ہوتی ہے مکس، ہم نے موقع کی مناسبت اور وقت کی نزاکت کے مطابق کرنی ہوتی ہے۔ اب معاملہ چل رہا تھا ابو بکر صدیق کے حوالے سے اور اہل بیت کے حوالے سے، میں نے اس لیے ابو بکر صدیق کی شان میں چند باتیں کر دی، چند مصطفیٰ کی شان میں باتیں کر دی، چند مصطفیٰ دے غلاماں دی شانہ بیان کرتی ہیں۔ اللہ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور دی محفلاں سجاؤ، گج وج کے سجاؤ، لیکن حضور دی تعلیمات تے عمل ضرور کرو۔